علامہ ہلی ان کے زمانے میں ایک انتہائی متعصب دشمن اہل بیت، ایک اینٹی شیعہ، بہت بڑا عالم، اس نے یہ کلیم کیا کہ میں نے ایک ایسی بک لکھی ہے کہ دنیا بھر کے شیعہ اگر جمع ہو جائیں اور قبر میں موجود اپنے بزرگوں کو بھی بلا لیں تب بھی میری اس کتاب کا ریپلائی کسی کے بس میں نہیں۔ اب اس قسم کے نان سینس دعوے اور کلیم ہر دور میں ہوئے، مگر اس زمانے کے اندر پرابلم ایک یہ تھا کہ کتاب ہاتھ سے لکھی جاتی ہے۔ آج تو یہ ہے کہ کسی نے یہ دعویٰ کیا، ہم گئے مارکیٹ میں اس کی کتاب خرید کے لاؤ، اس نان سینس گفتگو کا جواب دے دی۔ اب اس وقت یہ تھا کہ پرنٹنگ انڈسٹری تو تھی نہیں، کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی، نہ زیروکس ہے، نہ فوٹو کاپی ہے، نہ پرنٹنگ انڈسٹری ہے، نہ اسکیننگ۔ اب کتاب اس کے پاس، کتاب وہ کسی کو نہیں دیتا، اور یہ اس زمانے کا ایک نارمل پروسیجر تھا، کیونکہ ایک ہی کاپی ہوتی تھی جو ہاتھ سے لکھی گئی۔ ہم نے کسی کو دے دیا، اس کے گھر میں یہ ضائع ہو گئی، تو ہماری تو ساری زندگی کی محنت چلی گئی، 20 سال 40 سال ایک کتاب کے لیے محنت ہوتی ہے۔ تو لوگ اس پوائنٹ کو ویلڈ پوائنٹ سمجھتے تھے۔ اب جب آپ کے پاس بک آئی ہی نہیں تو آپ اس کا ریپلائی کیسے دیں گے؟ لیکن پروپیگنڈے کی طاقت سے یہی کہا جائے گا کہ دیکھا ہم نے ایسی کتاب لکھی ہے، ان کے پاس ریپلائی ہے ہی نہیں۔ اور بعض اتنے انوسینٹ لوگ ہوتے بلکہ میجورٹی کہ بات مان لیتے، یہاں واقعا ایسا شیعوں کے اوپر اعتراض ہوا کہ شیعہ مذہب فیل ہو گیا، جواب نہ دے سکا۔ یہ کون پوچھے کہ بھائی وہ بک تو ہمیں پرووائڈ کرو پھر ہم جواب دیں گے۔ علامہ ہلی جب یہ دیکھا کہ یہ آدمی، اور پھر کیونکہ ایک میڈیا ہوتا ہے عام مسلمانوں کے اس قسم کے لوگوں کے پاس، جمعے کے خطبے ہیں، مدرسوں کا سسٹم ہے، نمازوں کا سسٹم، اور علامہ ہلی کا زمانہ تو ویسے ہی تقیہ کا زمانہ، جواب دینا بڑا مشکل، ون سائیڈڈ پروپیگنڈا جو آج کل کی میڈیا وار کے اندر مسلمان شکست کھائے ہوئے، جو اس زمانے میں دشمن اہل بیت کے ہاتھ میں تھا۔ اب کسی طرح سے اس کتاب کی ایک کاپی کرنا کیسے کی جائے؟ وہی کتاب کسی کے ہاتھ میں دینے کو تیار نہیں، اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ آپ صحیح تو کر رہا، 40 سال کی محنت کے بعد، ریسرچ کے بعد کتاب لکھی، اگر آپ کے گھر میں بائی ایکسیڈنٹ، بائی مسٹیک یہ تباہ ہو گئی تو اس کی تو ساری محنت گئی۔ اب علامہ ہلی اب جوانی، ابھی علامہ اس اسٹیٹس پر نہیں پہنچے کہ ان کو علامہ کہا جائے، مگر جوانی ہو کہ بچپنا ہو، دین کی خدمت تو ہر ایک کو کرنا، اس کے شاگرد بن گئے اور اس طریقے سے اس سے علم حاصل کیا، اور ساتھ میں اس کی اتنی سروس دی، اور اس کو پتہ بھی نہ چلا کہ علامہ کا عقیدہ کیا، وہ سمجھتا رہا کہ ہم جیسے، یہاں تک کہ جب اچھی طرح سے وہ علامہ پر بھروسہ کرنے لگا اور خوش ہو گئے، نوکروں کی طرح اس کے گھر کے کام کر رہے ہیں۔ اتنا عظیم عالم، علامہ نہیں بنے تھے لیکن بہرحال ایک شخصیت تو تھی، صرف دین اسلام کے لیے، دین اہل بیت کے لیے، دین خدا کے لیے، ورنہ ان کو کیا ضرورت تھی کہ اس اسٹیٹس پہ جا کے کسی کی جوتیاں اٹھائیں، کسی کا ٹوائلٹ صاف کریں، کسی کے گھر کا کام کریں۔ ایک رات کو اس سے کہا، ایک دن اس سے کہا کہ بھائی میں نے بڑی تعریف سنی ہے آپ کی فلاں بک کی، کیا یہ کتاب مجھے پڑھنے کو مل سکتی؟ اب ایسا کہ وہ علامہ کو، جو علامہ نے اتنی اس کو سروس دی، نو بھی نہیں کہہ سکتا، اور یس بھی اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ اسے پتا ہے کہ یہ کتاب کچھ بھی نہیں ہے، نانسنس باتیں۔ آخر اس نے ایک ایسا طریقہ اختیار کیا کہ علامہ کا دل بھی خوش ہو جائے اور اس کا اپنا جو پرابلم ہے وہ بھی سالو ہو جائے۔ اس کو یہی ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اس کتاب کی کاپی شیعوں کے پاس پہنچ جائے، تو وہ تو ود ان ڈیز اس کا جواب لکھ دیں گے۔ کہا دیکھو بڑی اہم کتاب ہے اور ابھی میری ریسرچ اس میں جاری ہے، میں زیادہ سے زیادہ میکسیمم جو تمہیں فیسلٹی دے سکتا ہوں، آفٹر عشاء یہ کتاب لے جانا، بیفور فجر یہ کتاب واپس کر دیں۔ اب یہ کتاب ہوگی کوئی 3000 پیج کی، 4000 پیج کی، وہ بھی ہاتھ کے لکھے ہوئے، پرنٹڈ نہیں کہ ہر چیز کے لیے ہاتھ کا صفحہ تو کبھی ایک صفحہ پڑھنے میں 2 گھنٹے نکل جاتے ہیں۔ اب اس کنڈیشن کا مطلب ہی یہ کہ چونکہ تمہارے تعلقات ہے، دے تو رہا ہوں لیکن اس طرح دے رہا ہوں کہ تمہارے لیے بیکار، اس چند گھنٹے کے اندر آدمی خالی شاید انڈیکس بھی نہ پڑھ سکے، کتاب تو چھوڑو، بس
اس طرح سے دیکھے گا جیسے ہم بک اسٹال پہ کھڑے ہو کے کوئی میگزین دیکھتے ہیں۔ علامہ ہلی نے دیکھا کہ ایک امپاسبل بات یہ کہہ رہا، انہیں اس کتاب کی کاپی بنانا ہے تاکہ اس کے بعد اس کا رپلائی شیعوں کی جانب سے آئے۔ اتنا کم ٹائم پیریڈ ہے کہ کتاب پڑھ بھی نہیں سکتے۔ لیکن ایک بار کا اچھا ٹھیک، میں تو خالی اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، کچھ دیر بھی میرے ہاتھ میں آئے گی، میرے لیے بڑی برکت ہوگی۔ عشاء کے بعد آئے، کتاب لے کے چلے۔ 4,000 پیج کی کتاب، اور اپنے گھر میں تیاری کر کے رکھی تھی کہ جتنا ہو سکا میں اس کی کاپی کروں گا۔ لیکن آج کل کے دنیا میں رہنے والے سمجھ بھی نہیں سکتے کہ کتنا مشکل واقعہ، لیکن اس مجمع کے اندر میرے ایج گروپ کے کئی لوگ نظر آ رہے ہیں۔ خواتین سے تو میں کہہ ہی نہیں سکتا ہوں، ان کی ایج کا مسئلہ تو بڑا سینسیٹیو ہوتا، اور مجھ سے بھی بزرگ نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا ہم لوگ تختیاں لکھتے تھے، سیٹھے کے قلم کو درست کرتے تھے، وہ زیڈ نب خرید کے لاتے تھے، وہ باقاعدہ کس طریقے سے دواد اور انک بنائی جاتی تھی وہ خود ایک پروسیس ہوتا تھا۔ آج جتنی آسانی ہمارے بچے تو بلیو نہیں کریں گے اگر ان کو یہ بتایا جائے، اور یہ زمانہ ہے اس سے بھی 800 سال پہلے کا۔ علامہ ہلی گھر میں کچھ کاغذات تو منگوا کے رکھے، اس زمانے میں پیپر اتنا آسان نہ تھا، کچھ انک تو بنا کے رکھی، اس زمانے میں اس طرح سے انک نہیں ملا کرتی تھی، کچھ قلم تو تیار کر کے رکھے، باقاعدہ قلم کو کاٹا جاتا ہے، کچھ پیپر لکھنے کے بعد وہ قلم بیکار ہو جاتا، مگر اتنی ضخیم کتاب امپاسبل لے کے آئے۔ ایک بار وضو کر کے بیٹھے، اللہ کا نام لے کر پہلا پیج کھولا، اس کی کاپی کرنا شروع کی۔ ایک پیج کو لفظ بلفظ کاپی کرنا کتنا مشکل ہے، علامہ نے کام شروع کیا، ادھر کام شروع کیا، ادھر دیکھا میرے گھر میں کوئی مہمان انٹر ہوا۔ اب اس وقت علامہ اتنا انوالو ہے اس کام کے اندر کہ زیادہ ان کو احساس بھی نہیں ہوا کہ کیا ہو رہا۔ وہ آنے والا آیا، سلام کیا۔ علامہ کے گھر میں تو مہمان آتے اور جاتے، اور کہا کہ میں اور آپ دونوں مل کے ہی کام کریں، ایسا کریں کہ میں کاپی کرتا ہوں، پیج آپ کو دیتا ہوں، آپ اسے خالی سیکوینس کے ساتھ لگاتے جائیے، خالی اس پہ نمبر لکھنا ہے 1 2 3 4,000 پیج اگر بغیر نمبرنگ کے ہوں مکس ہو جائیں تو ترتیب کتنی مشکل ہے۔ علامہ نے کہا ٹھیک، اب کام شروع ہوا۔ اب اس وقت اتنا زیادہ علامہ انوالو ہے اس کے اندر، اور ٹائم کا اتنا پریشر ہے ذہن میں، خیال بھی نہ کیا جتنی دیر میں ایک پیج پر دوسرا پیج لکھتا ہوں، اور خالی اتنا لکھتا ہوں پیج نمبر 4 5، اتنی دیر میں فل اسکیچ A4 سائز کے پورے پیپر کی کاپی تیار کر کے مجھے دے دیتا، بالکل مشین کی طرح سے دھڑا دھڑ کام ہو رہا۔ لیکن چونکہ علامہ کو جلدی ہے بیفور فجر یہ کتاب واپس کرنا، تو کسی جانب توجہ نہیں جا رہی، اور بس یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تیزی سے صرف پیپر پہ پیپر رکھنا، اتنی دیر میں پورے صفحے کی کاپی تیار۔ فجر کی اذان ہونے والی تھی کہ ایک بار 4,000 پیج کی یہ کتاب تیار ہو، اور جیسے ہی یہ کتاب کی کاپی کمپلیٹ ہوئی، اب علامہ کو ریئلائز ہوا کہ ارے جب میں عشاء کے بعد یہ بک لے کے آیا تو سوچ رہا تھا امپاسبل کام مجھے کرنا، اور یہ راتوں رات یہ کام ہو گیا، مگر مجھ سے تو نہیں ہوا۔ میں تو اتنی دیر میں ہارڈلی 50 پیج لکھ سکتا تھا، یہ 4,000 پیج کس نے لکھے؟ ایک مرتبہ گھبرا کے یہ دیکھا کہ وہ مہمان، اس سے پوچھوں تو صحیح وہ ہے کون، لیکن اب جو نگاہ اٹھاتے ہیں تو وہ آدمی غائب ہو چکا، نظر نہیں آ رہا۔ کبھی دل کہتا یہ خواب ہے، خواب ہے تو یہ 4,000 پیج تیار کیسے نظر آ رہے ہیں؟ بس سمجھ گئے کہ اس طرح سے خود بخود آنا اور دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں کے سامنے سے غائب ہونا، یہ تو اس کائنات میں ایک ہی پرسنالٹی کا کیریکٹرسٹک ہے۔ وہ میرا امام آیا، میری ہیلپ کر کے گیا، کتاب واپس کر دی، کتاب کا رپلائی بھی اس طرح سے دیا کہ پھر اس عالم نے اپنی کتاب کو خود سمندر میں ڈال دیا۔ مگر علامہ ہلی کے فضائل، غیبت میں امام کس طرح سے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، یہ آج کا ٹاپک نہیں۔ آج کا ٹاپک یہ ہے کہ امام کب علامہ ہلی کی مدد کو آئے۔ ایک طریقہ تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ علامہ روزانہ اپنے گھر میں بیٹھ کے پریشان ہوتے، 4,000 پیج کی کتاب ہے، ارے کیسے اس کی کاپی کی جائے گی، ارے کیسے اس کا رپلائی ہوگا، کاش کسی طرح امام آ کر اس بک کی ایک کاپی میرے گھر میں رکھ کے جائے۔ یہ بیٹھ کے سوچتے رہتے، یہی دعائیں کرتے رہتے،
زندگی میں کبھی یہ کتاب نہ ملتی. علامہ نے کیا کیا؟ علامہ نے کہا کہ ٹھیک ہے امپاسبل کام ہے، یہ 4000 پیج کی کاپی ایک رات میں نہیں کر سکتا، لیکن ایٹ لیسٹ جتنا کام میں کر سکتا ہوں، جتنی میری کیپیسٹی ہے، جتنی میری کیپیبلٹی ہے، اتنا کام تو شروع کرو، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی. کام شروع کر دیا، اسٹارٹ لے لیا، اب اس کے بعد امام کی مدد آتی ہے اور امام اس کو مکمل کرتے. یہ وہی حدیث قدسی ہے جو شیعہ اور سنی کے پاس اللہ کے ریفرنس سے ہے، اور وہ یہ ہے، یہ حدیث یہ ہے کہ بندہ اللہ کی جانب 1 قدم بڑھتا ہے، اللہ 70 قدم بڑھ کے اس کی جانب آتا ہے. یہ سمبولک لینگویج. مگر اللہ 70 قدم بڑھے گا، کنڈیشن یہ ہے کہ پہلا اسٹیپ تو تمہیں رکھنا ہے غیبت امام میں. ہم اور آپ جس طرح ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہیں، چاروں طرف ہمارے پرابلمز بڑھتے جا رہے ہیں، ہر طرف سے ہماری تباہیوں اور بربادیوں کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ غیبی مدد آئے گی، امام آئیں گے، میریکل ہوگا، اللہ اوور نائٹ چینج کر دے گا. یہ سب ہوگا، مگر کنڈیشن ایک ہی. مگر یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ یہ ہمارے اور آپ کے لیے اصول ہے کہ ایٹ لیسٹ جتنی تمہاری کیپیسٹی ہے اپنا کام کرو، پھر اللہ کی مدد آتی. يا صاحب السماء